ناظرین آداب، اردو لائیو کے تیسرے شمارے میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں اپنے ان بزرگوں کو لالا و گل میں نمایاں دیکھ کر اپنی شناخت کی کوشش کرتا ہوں، لیکن دریا کے تیز دھارے میں بہتے تنکے کی شناخت کیا، پہچان کیا۔ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ اس ورق سے لیے گئے ہیں جو اردو ادب کا ایک سرمایہ ہے، ایک افسانہ ہے، ایک حقیقت ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں صوبے بہار کی ایک ممتاز ترین ادبی شخصیت جسٹس شمیم احسن سیفی صاحب مرحوم کی اور ان کے افسانوی مجموعے ایک ورق کی۔ جسٹس شمیم سیفی صاحب اردو ادب کے ان بانیوں میں سے تھے جنہوں نے زبان کے فروغ کے لیے کئی پیش قدمی کی۔ سن 1982 میں مظفر پور میں منعقد تاریخی مشاعرہ کے روح رواں بھی جسٹس سیفی ہی تھے۔ یہ مشاعرہ بہت ہی کامیاب اور تاریخی مشاعرہ ہے۔ اس سلسلے میں مشاعرے کے دن صبح کے وقت ایک نثری سیمینار بھی منعقد ہوا تھا، جس میں معروف دانشور ادیب حضرات آئے تھے، اور جن میں ایک تھے پروفیسر قاضی عبدالستار صاحب۔ نثری تقریب سے پہلے شمیم سیفی صاحب کے ایک ورق جو ان کے افسانے کا مجموعہ تھا، اس کا جشن اجرا قاضی عبدالستار صاحب نے کیا تھا۔ شمیم سیفی صاحب ایک بہت ہی معتبر افسانہ نگار تو تھے ہی، ایک دانشور اور ایک بہت ہی کامیاب وکیل بھی تھے۔ ایک بات میں بتا دوں کہ وہ بہت بڑے آرگنائزر تھے، اور انہوں نے اردو ترقی پسند تحریک میں بھی بہار میں بہت حصہ لیا، بہت بڑھ بڑھ کے کام کیا، اور پورے بہار میں صوبہ بہار میں وہ جانے جاتے تھے افسانہ نگار اور اردو کے مداح ہم زبان۔ ورق جو مجموعہ افسانہ ہے شمیم سیفی صاحب کا، اس کے پیش لفظ کا عنوان انہوں نے بڑا مسٹک ریئلٹی بتایا ہے۔ وہ یہ ہے، یوں ہے: نمود خبار، نمود خبار وجود سیراب۔ میرے حساب سے ان کی شخصیت ذرا اس سے ہٹ کے تھی، کوئی وہ آپٹیکل ایلیوژن نہیں تھے۔ اور اس کی مثال میں اگر کہوں، آمد آفتاب دلیل آفتاب، تو وہ کافی کامیاب شخصیت تھے اور بہت آرگنائزیشنل اسکل تھا۔ اپنی سماجی کارکردگی اور ادبی محنت سے انہوں نے کافی جگہ لوگوں سے ملاقات ان کی تھی، لوگ جانتے تھے۔ اسی کے سلسلے میں انہوں نے جب یہ مشاعرہ کا انعقاد کرنے کی بات آئی تو انہوں نے اپنا رسوخ استعمال کیا اور ہندوستان کے اس زمانے کے جتنے بڑے شعراء کرام ہو سکتے ہیں سب کو اکٹھا کر لیا۔ خاص نام اگر آپ کو میں بتاؤں 5-7 جو قابل ذکر ہے، اس میں حضرت مجروح سلطان پوری، معین احسن جزوی، فہمیدہ ریاض، قمار بالا بنکی، مظہر امام، وسیم بریلوی، بشیر بدر، ملک زادہ منظور وغیرہ وغیرہ، اور لمبی فہرست۔ اور وہ مشاعرہ جس دن ہوا تو پوری رات مشاعرہ چلتا رہا۔ اتنا اچھا اعلیٰ انتظام تھا مشاعرہ میں، اور پوری سامعین میں خیال میں لگ بھگ 10,000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی اور رات بھر مشاعرہ سنتے رہے، اور شعراء کرام بھی بہت انجوائے کیا، اور چونکہ ان کو داد ملتی رہی، اہل ذوق بھی تھے، کافی ادبی سرکل جو بھی تھا وہ مظفر پور کا اس زمانے میں۔ 1970 اور 80 کے دہائی میں شمیم احسن سیفی صاحب اردو ادب کا پرچم لہرانے والوں میں سے ایک تھے۔ اس دور کے دیگر ادیب، افسانہ نگار اور نقاد جابر حسین، سہیل عظیم آبادی، حسین الحق، وہاب اشرفی اور شفیع جاوید کے ساتھ شمیم سیفی صاحب نے بہار کے ادبی حلقے کو روشن رکھا۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں شمیم سیفی صاحب کے افسانے ریختہ کے ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔
امید کرتے ہیں کہ اردو لائیو کا یہ پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہوگا. اس میں مختلف شاعروں، ادیبوں اور افسانہ نگاروں سے تو آپ کو روبرو کراتے ہی رہیں گے. ساتھ میں اگر آپ میں بھی کوئی پوئٹک ٹیلنٹ ہے تو اسے ہم انشاءاللہ انکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں. اور آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری یہ اگلی کلپ. پیش ہے میری ایک غزل، ملاحظہ فرمائیں. یہ شوق نگاہوں کی مخبری، یہ جھکی مصغاں کی جادوگری، یہ کنج لب کی بڑھتی خماری، بھڑکا چلی ہے کہیں کوئی چنگاری. یہ شمس و قمر سے جلوہ گری، یہ ہر لمحوں میں ایک ادا نہیں، یہ ان کی منت و عز و انکساری، دے چلی ہے جو آشوب سی بے قراری. یہ محفلوں میں بھی خلوت داری، یہ ان کے حرف دعا میں پائے داری، جس کے محاسبہ میں نہیں کوئی ریاضی، کھلا چلی ہے جو دل کی کیاری، بھڑکا چلی ہے کہیں کوئی چنگاری. شکریہ. ایک اور غزل پیش ہے. اس میں ایک لفظ آئے گا برشغال. موسم برشغال مینس رینی سیزن. وہ بڑی ہی بے مثال ہے یار خوش خصال ہے، وہ بڑی ہی بے مثال ہے یار خوش خصال ہے. ستائش میں اس کے میں کیا لکھوں، ستائش میں اس کے میں کیا لکھوں، وہ تو حسن کا ایک آبشار ہے. ہٹتی نہیں نگاہ اس سے کیا کیجئے، ہٹتی نہیں نگاہ اس سے کیا کیجئے. وہ رخسار پہ وہ جو نقطۂ خال ہے، رخسار پہ وہ جو نقطۂ خال ہے. ضامن ہے اس کی کلیں سہانی ہواؤں کی، ضامن ہے اس کی کلیں سہانی ہواؤں کی، جیسے ہر سمت موسم برشغال ہے، جیسے ہر سمت موسم برشغال ہے. وہ بڑی ہی بے مثال ہے یاد خوش خصال ہے. آپ دوستوں، میری پہلی آزاد نظم آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے، جس کا عنوان ہے بھارت ماتا. آج کے حالات پر یہ نظم میں نے لکھی ہے. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی. کسی نے لکھا تھا کبھی یہ ترانہ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. آج بے بس نظر آتا ہے سارا نظارہ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. کتنا بے بس اور لاچار محسوس کرتی ہے وہ، کتنے آنسو نکلتے ہیں جب سے سکتی ہے وہ. کتنا پشیماں اور پریشاں ہوتی ہے وہ، دیکھتی ہے جب اپنے بچوں کے چہرے پہ نشان. لاٹھیاں پیٹھ پر اور ہاتھوں میں شمع، نہتے لوگوں پر ظلم کے نشان. چیختی ہے زور سے چلاتی ہے ماں، بٹ چکی ہوں ایک بار اور نہ بانٹو مجھے. کانٹوں کا یہ سفر اور نہ اب سہ پاؤں گی. میں بھارت ماتا ہوں، اپنے بچوں کے بنا نہ جی پاؤں گی. جو کرتے ہیں ظلم نہتے مظلوموں پر، جو بانٹتے ہیں ملک نفرت کے دیواروں سے، ایسے ظالموں نے مجھے شرمسار کیا ہے، لے کے میرا نام مجھے بدنام کیا ہے. میں بھارت ماتا ہوں سبھی مذہبوں کی، کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی، سب میرے ہی تو بچے ہیں. میں جڑ ہوں یہ میری شاخیں ہیں. سیاست نے کیسا زہر بو دیا، میری ایک شاخ کو پہلے ہی الگ کر دیا. اب اور شاخیں نہ بٹنے دوں گی، اپنے گلستان کو نہ بکھرنے دوں گی. جو بوتے ہیں بیج نفرتوں کا وہ سن لیں، سجدہ کرتے ہیں میری چھاتی پہ جنہیں مارتے ہو. ارے اگر اپنی بھارت ماں سے اتنا ہی پیار کرتے ہو تو مل کر سب کو کیوں نہیں گلے لگاتے ہو. کہتے ہو کیوں نہیں ہندی ہیں ہم وطن ہیں، ہندوستاں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. شکریہ دوستو. آئیے اب چلتے چلتے ڈاکٹر عذرا رضا صاحبہ کی یہ کلپ دیکھتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ بہر طویل سمجھیں گے اور پسند کریں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی یقین ہے کہ جنہیں نہیں سمجھ میں آئے گا انہیں دوگنا مزہ ملے گا. یہی اردو زبان کا جادو ہے. آئیے دیکھتے ہیں. So this poet has gone into the garden and now everything is waiting, as I said. پے گلگشت گلستان جو گئی ان کی سواری، تو چلی باد بہاری تو کھلی پھولوں کی کیاری. کہیں کلیاں ہوئی پیدا کہیں غنچے ہوئے ظاہر، کہیں نرگس کہیں بیلا کہیں شبو کہیں سوسن. کہیں لالے تھے ثناخواں کہیں ٹوٹی ہوئی شاخوں پہ ہموراز کے وہ شاخیں. برنگے سر تسلیم جھکی ان کے قدم پر کہ ہے نورستہ خوبی جسے کہتے ہیں یہ محبوب نظر رشک قمر، جس کی مژاں تیر فگن جس کے قطع سامری فن.
उसी के लिए असबाब मुहैया, उसी के लिए सामान फराहम। कहीं सब्जे का बिछा फर्श के बैठे वो गुले तर, कहीं मेवे के लगे ढेर के चखे वो सितमगर, कहीं पानी से भरे हौज के वो पीवे वो सनम्बर, कहीं फूलों की ये ख्वाहिश कि हमें नोच के फेंके, कहीं शाखों का ये मंशा कि यहीं जरी साए में बैठे, कहीं मेहंदी की ये जिद है कि मुझे पीस ही डाले, कहीं कुमरी की ये रट है कि कहे जाती है कूकू, कहीं बुलबुल है तलाशी में किधर है बुते गुलरू, बुते गुलरू, बुते गुलरू। हाय